السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم وضو کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ بول کے وضو شروع کرنا ہے۔ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں بولی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد میں حدیث نمبر 101 میں کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہی وضو کرنے سے پہلے اس کا وضو نہیں ہوا، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو ہماری نماز ہونے کے لیے ہمیں وضو صحیح سے بھی کرنا ہے، اور وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ بولنا کمپلسری ہے، یعنی ضروری ہے۔ پھر ہم شروع کریں گے وضو کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم کلائی دھوئیں گے۔ تو کلائی یہاں ہے، یہ اتنی، اس طرح سے بسم اللہ بول کے وضو شروع کریں گے۔ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، اگر ایک دفعہ میں بھی آپ دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 3 بار سے زیادہ آپ نہیں دھو سکتے۔ اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 425، جس نے پانی 3 بار سے زیادہ یوز کیا یا استعمال کیا اس نے گناہ کیا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 28 میں کہ شیطان کے وہ بھائی ہیں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم پانی استعمال کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ فضول خرچی چاہے پانی میں ہو، مال میں ہو، چاہے کوئی اور چیز میں ہو، ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ پھر آتے ہیں، کلائی تو ہم نے دھو لی، پھر اس کے بعد ہم کلی کریں گے۔ تو کلی کرنے کے لیے ہمیں چلو میں پانی لینا ہے۔ تو چلو میں پانی لینے کے لیے بھی حدیث اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صحیح مسلم میں 411 نمبر کی حدیث ہے کہ ہمیں چلو سے پانی لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں پانی لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم کلی کریں گے چلو سے، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر منہ دھوئیں گے۔ اور جو بھی کرنا ہے آپ کو، مسواک کرنا ہے، برش کرنا ہے، وہ آپ کو وضو سے پہلے کرنا ہے۔ وضو شروع کرنے کے بعد آپ بیچ میں کریں گے تو آپ کا پانی کا اسراف ہوگا، آپ گناہ میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی مسواک اور برش پہلے ہی کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہم کلی کریں گے۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے۔ ناک میں اتنا پانی ڈالیں کہ ہمارے سر تک یا دماغ تک جھنجھنانا چاہیے، یعنی کہ ناک میں پانی ہم کو کھینچنا ہے۔ یا کبھی کبھی ہم ناک میں پانی لیتے ہیں تو وہ حلق تک بھی جاتا ہے، تو وہ بھی صحیح طریقہ ہے۔ تو آپ کو ناک میں پانی کھینچنا ہے۔ تو ناک میں پانی کھینچنے کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا 561 میں کہ آپ کو ناک میں پانی لینا ہے اور لمبا، یعنی کہ خوب اس کو کھینچنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم منہ دھونا ہے۔ منہ دھونے کے لیے، تو منہ دھونے کے لیے بھی صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 140 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چلو میں پانی لیتے تھے اور پھر منہ دھوتے تھے 3 مرتبہ۔ تو یہ چلو ہے، اور اس طرح سے ہمیں 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 سے زیادہ نہیں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے تھے چلو میں، اور داڑھی کو اس کو تر کرتے تھے، اس طرح سے وہ منہ دھوتے تھے۔ پھر آتے ہیں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیسے دھونا ہے؟ ہم کو ہاتھ کونیوں تک دھونا ہے، یہ کونی تک اتنا پورا ہمارا ہاتھ دھونا چاہیے، یعنی کہ سیدھا ہاتھ پہلے، پھر الٹا ہاتھ، یہ کونیوں تک پورا ہاتھ ہمارے دھلنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہاتھ دھونے کی بھی حدیث ہے صحیح مسلم 586 586 اور صحیح مسلم 579۔ تو یہ ہاتھ دھونے کی حدیث ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ پھر آتے ہیں ہم سر کا مسح کرنے میں۔ سر کا مسح کس طرح کریں گے؟ اس طرح سے پانی لیں گے چلو میں، اور پھر یہ اس طرح سے، یہ ایسے لے کے گئے، یہ اوپر لے کے، یہ پیچھے لے کے آئے، پھر واپس لے کے آنا ہے ہم کو اس طرح سے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ پھر اس کے بعد کان صاف کرنا ہے، ایسے کان کا خلال کرنا ہے، یہ انگلی سے دھویا، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے اس طرح سے یہاں سے شروع کیا، یہاں پہ لے کے آئے، اور پھر یہ کان کی لو میں ہم نے پورا کیا، یہ اس طرح سے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اب پھر یہ جو گردن کاٹنا ہے، گردن کا مسح ہے، اس کو گردن کاٹنا کہتے ہیں۔ گردن نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گردن کا مسح نہیں، سر کا مسح اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں پیر دھونا۔ تو پیر ہم کیسے دھوئیں گے؟ پیر ٹخنوں تک دھوئیں گے۔ ٹخنا کہاں تک ہے؟ یہاں، یہ ٹخنا ہمارا، یہ اس کو کہتے ہیں ٹخنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا ٹخنا ہونا چاہیے، یہاں سے لے کے پورا، اور اس طرح یہ بھی
یہ جگہ بھی چوکی نہیں رہنی چاہیے. اگر یہ جگہ بھی چوکی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیز اعضا ہم دھوئیں اور اچھی طرح سے دھوئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھی اور پھر اس نے دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہمیں بہت خاص دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک یہ بات آپ پھیلائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.